بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ملالہ یوسفزئی نے بی بی سی اور ووگ میگزین کو اپنے دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ شادی یا نکاح کے خلاف کبھی بھی نہیں تھی. بس اس کو شادی کے مسائل سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ بچیوں کی شادی کرنے کے لیے بھی ماں باپ کو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور بعض اوقات شادی کے بعد بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ شادی سے ڈرتی تھی. اس نے کہا کہ جیسے ہی اپنی تعلیم کے دوران اسے ایک ایسا آدمی ملا جو اس کو سمجھتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ یہ بندہ مجھے خوشیاں دے سکتا ہے اور مجھے سمجھتا ہے، تو میں نے نکاح کر لیا. اگر کسی لڑکی کو واقعی اس کو سمجھنے والا اور اس کو خوشیاں دینے والا شخص مل جائے تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے. لیکن ملالہ یوسف کی یہ باتیں تو ابھی آنے والے وقت میں ثابت ہوں گی کہ اس کا یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں، اور جس بندے پہ اس نے یہ اعتماد کیا ہے کہ وہ اس کو خوشیاں دے گا اور وہ اس کو سمجھتا ہے، آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ اس کو سمجھتا ہے یا نہیں. ملالہ یوسفزئی کے پہلے نکاح کے خلاف بیان پر بھی بہت گرد اڑی تھی اور سوشل میڈیا میں بہت لے دے ہوئی تھی. اب اس کے ووگ میگزین اور بی بی سی کو دیے گئے نئے انٹرویو سے دوبارہ گرد اٹھ گئی ہے اور دوبارہ سوشل میڈیا پہ لے دے ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ملالہ یوسفزئی نے جو پہلے بیان دیا تھا کہ نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے، لوگ ایک کاغذ پہ دستخط کیوں کرتے ہیں جب ایک ساتھ رہ کر زندگی گزاری جا سکتی ہے. یہ اس کا ایک بچگانہ بیان تھا. جو شادی کی رسم ہے اس کی ہر مذہب میں تعریف کی گئی ہے اور شادی کو ہر مذہب میں وقت دی گئی ہے. اسلام میں اس کو نکاح کا نام دیا گیا ہے. دوسرے مذاہب میں بھی اپنے کسی خاص طریقے سے اس رسم کو یعنی شادی کی رسم کو سر انجام دیا جاتا ہے اور تمام سوسائٹی کو اور کمیونٹی کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکا اور لڑکی یا آدمی یا عورت شادی کے بندھن میں بندھ گئے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے وفادار ہونے کے پابند ہیں اور ایک دوسرے سے محبت اور عزت کرنے کے بھی پابند ہیں. اس لیے شادی ایک بہت مقدس رشتہ ہے. صرف اسلام میں نہیں بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی شادی کی ہر مذہب میں قدر و منزلت کی گئی ہے اور اس کو وقت دی گئی ہے، کو مقدم سمجھا گیا ہے. اور میاں بیوی دونوں پر شادی کی حفاظت کرنے، شادی دو آدمی اور عورت ایک رسمی بات نہیں بلکہ شادی ایک ادارہ ہے اور شادی ایک انسٹیٹیوشن ہے یا میاں بیوی کے درمیان میں جسے اگلی نسل جنم لیتی ہے اور شادی کے بندھن میں ہی اور شادی کے ادارے میں رہ کر ہی اگلی نسل کی تربیت کی جاتی ہے. شادی معاشرے کا ایک یونٹ ہے اور بنیادی اکائی ہے. شادی کے بغیر معاشرہ وجود میں نہیں آتا. میری رائے میں پہلا اس کا بیان ایک بچگانہ بیان ہی تھا جس میں ملالہ نے کہا تھا کہ لوگ ایک کاغذ پہ دستخط کیوں کرتے ہیں اور شادی کیوں کرتے ہیں جبکہ ویسے بھی ساتھ رہ کے زندگی گزاری جا سکتی ہے. ویسے ہی ساتھ رہ کے زندگی گزارنے میں اور شادی کر کے زندگی گزارنے میں بہت فرق ہے. اور یہی بات ہوئی ملالہ یوسفزئی کی. جیسے ہی چند سال عمر زیادہ ہوئی اور اس نے معاشرے میں قدم رکھا اور عملی زندگی میں قدم رکھا اور زندگی کو قریب سے دیکھا تو اسے یہ محسوس ہوا، اس نے یہ ریئلائز کیا کہ شادی کرنا ضروری ہے اور آخر اس نے نکاح بھی کیا اور شادی بھی کی. بی بی سی اور ووگ میگزین دونوں نے اس سے یہی سوال کیا کہ پہلے تم نکاح کے اور شادی کے خلاف تھی اور اب تم نے خود بھی نکاح کر لیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں شادی کے پہلے بھی خلاف نہیں تھی، بس شادی کے مسائل سے خوفزدہ تھی اور شادی کرنے کے لیے ہمارے والدین کو کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس وجہ سے بھی خوف زدہ تھی. لیکن جب مجھے میرا ساتھی مل گیا، مجھے سمجھنے والا، میری عزت اور مجھ سے پیار کرنے والا ایک شخص مل گیا جس پر مجھے اعتماد ہوا، تو میں نے نکاح کر لیا اور شادی کر لی. اور شادی کرنے کے لیے ہمارے والدین کو کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس وجہ سے بھی خوف زدہ تھی. میں دوسری لڑکیوں کے لیے بھی یہ دعا گو ہوں کہ ان کو بھی اچھا ساتھی ملے اور وہ بھی سب شادی کر لیں. لوگ تو اسے عمران خان کی طرح ملالہ یوسفزئی کا یو ٹرن ہی کہتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ملالہ یوسفزئی نے جو پہلا بیان شادی اور نکاح کے خلاف دیا تھا وہ ایک ایجنٹ ہونے کے ناطے سے دیا تھا اور کسی نے اسلامی شاعر کے خلاف اس سے یہ بیان دلوایا تھا اور یہ اس کا اپنا بیان نہیں تھا. کیونکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملالہ یوسفزئی ایک ایجنٹ ہے اور ان کا پورا خاندان ہی مغرب کا یا انگریزوں کا ایجنٹ ہے اور یہ ہمارے مشرقی اور اسلامی نظام کی معاشرت میں رخنا ڈالنا چاہتے ہیں
اور ہمارے خاندانی نظاموں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ملالہ نے یہ بیان دیا تھا۔ اس طرح جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کسی کا خیال کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، لیکن بہرحال اسے یو ٹرن ہی سمجھیں۔ لیکن میرے خیال میں صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، یا یہ کہ دیر آئے درست آئے، چاہے چند سالوں بعد ہی، لیکن ملالہ صبح کی بھولی شام کو گھر واپس آ گئی ہے، اور اس نے نکاح کرنے اور شادی کرنے میں ہی عافیت سمجھی ہے، اور میرے خیال میں اس نے یہ بہت اچھا کیا ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پرچم ستارہ او ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمہ